اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ایسی دنیا میں کہ جہاں ہمارے لیے کتابیں ایک بہت بڑی نعمت ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ اہمیت کی حامل خداوند متعال کی کتاب قرآن پاک۔ اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کے لیے اسلامک آڈیو کتابیں، وہ کتابیں کہ جو دین اسلام کے بارے میں گہرا علم فراہم کریں گی، چاہے آپ سفر پہ ہوں، کام کر رہے ہوں یا گھر پہ آرام کر رہے ہوں۔ ان آڈیو کتابوں کے ذریعے سے آپ کسی بھی وقت کہیں بھی اسلامی علوم کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اعلیٰ معیار کی آڈیو کتابیں فراہم کی جائیں، اتھینٹک علماؤں کی کتابیں فراہم کی جائیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ پلیٹ فارم آپ کو پسند آئے گا۔ تو آئیے اس اسلامی سفر پہ ہم سب ساتھ چلیں اور اپنے ایمان کو تقویت دیں۔ بڑھتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ آپ لوگوں کو تھمبنیل دیکھ کے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم کس کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب کی فصل اول سے فصل چہارم تک کی آڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ فصل پنجم شروع کریں گے، قبور سے نکلنا۔ وہ ہولناک ساعت کہ جب انسان اپنی قبر سے باہر آئے گا، اور یہ سخت ترین اور وحشتناک گھڑیوں میں سے ہے۔ حق تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ معارج آیت نمبر 42، 43 اور 44، کہ پس تو ان کو چھوڑ دے کہ وہ جھگڑتے اور کھیلتے رہیں، یہاں تک کہ وہ اس دن سے ملاقات کریں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس دن وہ قبروں سے اس طرح جلدی نکل پڑیں گے گویا وہ جھنڈوں کی طرف دوڑتے جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں عاجزی کرنے والی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کے لیے قیامت میں 50 موقف ہیں، اور ہر موقف 1000 سال کا ہے۔ یہاں پہلا موقف قبر سے خروج کا ہے، اس میں انسان 1000 سال ننگا اوریا رکا رہے گا۔ بھوک و پیاس کی شدت ہوگی۔ جو شخص وحدانیت، جنت و دوزخ، حساب، قیامت کا اقرار کرتا ہوگا، وہ اپنے پیغمبر کا مصدق ہوگا، ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکامات پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ بھوک و پیاس سے محفوظ رہے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہے جب خدا حساب و جزائے اعمال کے لیے گزشتہ و آئندہ میں سے تمام خلائق کو جمع کرے گا۔ یہ سب لوگ نہایت عاجز و خاکسار بن کے حاضر ہوں گے، اور پسینہ ان کے منہ تک پہنچ گیا ہوگا، اور زلزلہ زمین نے ان میں تھرتھری پیدا کر دی ہوگی۔ ان میں سے نیک ترین اور خوشحال ترین وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں کردار پسندیدہ کے باعث قدم جمانے کے لیے کوئی جگہ بنا لی ہوگی، اور اپنی آسائش کے لیے کوئی فراغ مقام بنا لیا ہوگا۔ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت لوگ پروردگار عالم کے حضور میں اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے ترکش کا تیر، یعنی جیسا کہ تیر کو ترکش میں رکھ دیتے ہیں، اس میں کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ اس طرح آدمی کے کھڑا ہونے میں اس دن جگہ تنگ ہوگی کہ سوائے قدم رکھنے کے کوئی جگہ نہ ہوگی، اور وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکے گا۔ مجرم شکلوں سے پہچانے جائیں گے۔ بالجملہ یہ مقام زیادہ موزوں اور مناسب ہے کہ یہاں پر بعض لوگوں کے ان حالات کا تذکرہ کیا جائے کہ جن حالات میں وہ قبروں سے باہر آئیں گے۔ اول یہ کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آن حضرت نے فرمایا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں شک کرنے والا قیامت کے روز اپنی قبر سے اس طرح باہر نکلے گا کہ اس کی گردن میں 300 کانٹے والا طوق ہوگا، جس کے ہر حصے پر ایک شیطان ہوگا، جس کے چہرے سے غصے کی علامات ظاہر ہوں گی، اور وہ اس کے چہرے پر تھوک رہا ہوگا۔ دوم شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کی قبروں سے اس طرح برآمد کرے گا کہ ان کے ہاتھ اور گردن اس قدر سخت بندھے ہوں گے کہ وہ ان کو ذرہ برابر بھی حرکت نہیں دے سکیں گے، اور ان پر فرشتے مقرر ہوں گے جو ان کو زجر و توبیخ کرتے ہوں گے، اور ان کو جھڑک کر یہ کہتے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے مال عطا کیا، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا
یہ لوگ حق ادا نہیں کرتے تھے۔ سوم، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طولانی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ جو شخص دو آدمیوں کے درمیان جغل خوری اور نکتہ چینی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قبر میں آگ کا عذاب مسلط کرتا ہے جو اسے قیامت تک جلاتا رہے گا۔ جو ہی وہ قبر سے باہر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا سانپ مسلط کرے گا جو اس کے گوشت کو جہنم میں داخل ہونے تک دانتوں سے کاٹتا رہے گا۔ چہارم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص غیر محرم عورت کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت آتشی سلاخوں میں جکڑا ہوا اٹھائے گا اور اہل محشر کے درمیان لا کر اسے دوزخ میں داخل کرنے کا حکم دے گا۔ پنجم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شراب خور روز قیامت اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ، آنکھیں دبی ہوئی، منہ سکڑے ہوئے اور ان سے پانی بہتا ہوگا، ان کی زبان کو گدی سے نکالا جائے گا۔ علم الیقین میں محدث فیض سے معتبر حدیث میں وارد ہے کہ شراب خور روز قیامت اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ شراب کا کوزہ ان کی گردن میں اور پیالہ ہاتھ میں، اور زمین پر پڑے مردار سے بھی زیادہ گندی بدبو آتی ہوگی، اور ان کے پاس سے ہر گزرنے والا ان پہ لعنت کرے گا۔ ششم، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ باتوں والا شخص بروز قیامت اس طرح محشور ہوگا کہ اس کی زبان گدی سے اور دوسری زبان سامنے سے کھینچی گئی ہوگی۔ یہ اس شخص کا ذکر ہے کہ جو اس دنیا میں دو زبانیں رکھتا ہوگا، در حالانکہ اس سے آگ کا شعلہ بھڑک کر اس کے تمام جسم کو جلاتا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں دو زبانیں رکھتا تھا اور وہ روز قیامت اسی ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ ہفتم، مروی ہے کہ جب سود خوار قبر سے نکلے گا تو اس کا پیٹ اتنا بڑا ہوگا کہ زمین پر پڑا ہوا ہوگا اور اس کو اٹھانے کے لیے نیچے جھکنا چاہے گا مگر جھک نہیں سکے گا۔ اس نشانی کو دیکھ کر اہل محشر یہ سمجھ لیں گے کہ یہ سود کھانے والا تھا۔ ہشتم، انوار نعمانیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ تنبورہ یا بین وغیرہ بجانے والے کا چہرہ سیاہ ہوگا اور اس کے ہاتھ میں آگ کا تنبورہ ہوگا جو سر میں مار رہا ہوگا، اور 70,000 عذاب دینے والے فرشتے اس کے سر اور چہرے پر آگ کے حربے مار رہے ہوں گے، اور صاحب غنا، آواز خواں اور گویا اور ڈھول باجے والے اندھے اور گونگے محشور ہوں گے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 41 کہ گناہگار لوگ تو اپنے چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے پٹے پاؤں پکڑے جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ احوال قیامت کے لیے مفید اعمال۔ اس موقف کے لیے بے شمار مفید چیزیں ہیں، میں یہاں پر چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ اول، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جنازے کے ساتھ چلتا ہے، حق تعالیٰ اس کے لیے کئی فرشتے موکل فرماتا ہے جو قبر سے لے کر محشر تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوم، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کے دکھ یا درد کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے غموں کو دور کرے گا اور وہ قبر سے خوش و خرم اٹھے گا۔ سوم، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ صدیر سیرنی سے طولانی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کو اس کی قبر سے اٹھائے گا تو اس کے آگے آگے ایک جسم مثالی بھی ہوگا۔ جب بھی وہ کسی تکلیف یا رنج دیکھے گا تو وہ مثالی جسم کہے گا کہ تو غمگین اور رنجیدہ نہ ہو، تجھے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی کی بشارت ہے۔ مقام حساب تک وہ مثالی جسم اسے مسلسل خوشخبری سناتا رہے گا، پس اللہ تعالیٰ اس کا حساب آسان فرمائے گا اور اسے جنت میں داخل کیے جانے کا حکم ہوگا۔ وہ مثالی جسم اس کے آگے آگے ہوگا، وہ مومن اسے کہے گا کہ خدا تجھ پر رحمت کرے، تو مجھے میری قبر سے باہر لایا، مسلسل اللہ کی رحمت اور خوشنودی کی بشارت دی، تو کتنا اچھا رفیق ہے۔ اب میں ان بشارتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تو کون ہے۔ وہ کہے گا کہ میں خوشی اور سرور ہوں جو دنیا میں تو اپنے مومن بھائی کے دل کے لیے مہیا کرتا تھا، پس اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے پیدا کیا تاکہ میں تجھے اس مشکل وقت میں بشارت اور خوشخبری سناتا رہوں۔
چہارم شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص سردی یا گرمی میں اپنے مومن بھائی کو لباس پہناتا ہے حق تعالیٰ پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اسے جنت کا لباس پہنائے اور اس کی موت اور قبر کی تکالیف کو دور کرے، اور جب وہ قبر سے باہر آئے گا تو اس سے فرشتے ملاقات کریں گے اور اسے خوشنودی خدا کی بشارت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ شریفہ میں اس طرف اشارہ بھی کیا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 103، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے یہی وہ تمہارا دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پنجم سید ابن طاؤس کتاب اقبال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون پڑھے، حق تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرماتا ہے اور اس کے 1000 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جب وہ روز قیامت اپنی قبر سے باہر آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور اس کا نام صدیقین میں سے ہوگا۔ ششم دعائے جوشن کبیرہ کا ماہ رمضان کے اول میں پڑھنا بھی مفید ہے۔ ہفتم تقوی اور پرہیزگاری قیامت کا لباس ہے۔ متقی اور پرہیزگار خدائی لباس کے ساتھ وارد محشر ہوں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ بروز قیامت ننگے محشور نہیں ہوں گے۔ کیفیت حشر و نشر، میں اس مقام پر ایک روایت نقل کرتا ہوں کہ جو زیادہ مناسب اور موزوں ہے۔ شیخ امین الدین طبرسی مجمع البیان میں برار بن عازب سے نقل فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک روز معاذ بن جبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو ایوب انصاری کے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ معاذ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ نبا کی اس آیت ينفخ فی الصور فتأتون افواجا کے متعلق دریافت کیا، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا لوگ گروہ در گروہ اکٹھے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تو نے مجھ سے ایک سخت سوال کیا ہے۔ پس حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور فرمایا، میری امت کے لوگ 10 اقسام پر مشتمل مختلف اشکال میں اٹھیں گے۔ پہلا، کچھ بعض سر کے بل چلتے ہوئے محشر میں آئیں گے۔ چوتھا، بعض اندھے ہوں گے کہ جو چل پھر نہ سکیں گے۔ پانچواں گروہ ہے کہ جو بہرے اور گونگے ہوں گے، جو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں سکیں گے۔ چھٹا وہ گروہ ہے کہ ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور منہ سے ناپاک پانی بہہ رہا ہوگا جس کو چوستے ہوں گے۔ ساتواں وہ گروہ ہے کہ جو قیامت کے روز جمع ہونے والے بعض اشخاص کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ آٹھواں کہ بعض آتشی درختوں کی ٹہنیوں کے ساتھ لٹک رہے ہوں گے۔ نویں کہ بعض مردار سے بھی زیادہ گندے اور بدبودار ہوں گے۔ دسواں، بعض قطر ان کے لمبے لمبے چوغے پہنے ہوں گے کہ جو تمام جسم اور کھال کے ساتھ چسپاں ہوں گے۔ وہ لوگ جو خنزیر کی شکل میں ہوں گے حرام خور ہوں گے، جیسے رشوت وغیرہ۔ جو لوگ سر کے بل کھڑے ہوں گے اور جو لوگ اندھے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو سختی اور ظلم کے ساتھ حکمرانی کرتے تھے۔ بہرے اور گونگے وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے علم و فضل اور اعمال پہ تکبر کرتے تھے۔ اپنی زبانوں کو چوسنے والے علماء اور قاضی ہوں گے کہ جن کے اعمال اقوال کے مخالف تھے، کہ جن کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے ہمسایوں کو تکالیف دی۔ جو لوگ آتشی تختے دار پہ لٹکائے جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بادشاہوں اور حاکموں کے پاس نکتہ چینی اور چغل خوری کیا کرتے تھے۔ جو لوگ مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شہوت و لذت سے لطف اندوز ہوتے تھے اور حقوق اللہ ادا نہیں کرتے تھے۔ اور جو لوگ قطران کے جبوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دنیا میں فخر و تکبر کیا کرتے تھے۔ محدث فیض عین الیقین نقل فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسی شکلوں میں محشور ہوں گے کہ بندر اور خنزیر کی شکلیں ان سے اچھی ہوں گی۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ بروز محشر لوگ 3 قسموں میں محشور ہوں گے۔ بعض سوار ہوں گے
بعض پیدل چل رہے ہوں گے اور بعض چہروں کے بل۔ راوی نے پوچھا یا رسول اللہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ جس خدا نے ان کو پاؤں پہ چلنا سکھایا وہی ان کو چہرے کے بل چلانے پہ بھی قادر ہے۔ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سورہ معارج آیت نمبر 5 میں ہے کہ وہ دن کہ جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا۔ بحار الانوار جلد سوم میں چند روایتوں میں معصوم علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے 50 موقف ہیں کہ جن میں سے ہر ایک 1000 سال کا ہے اور ہر ایک میں مجرموں کو 1000 سال تک روکا جائے گا۔ اس مقدار سے مراد زمانے کا حصہ ہے، ورنہ وہ دن ایسا ہے کہ جس دن نہ سورج ہوگا نہ چاند، یہاں صرف دنیا کے دن کے برابر مقدار ظاہر کی گئی ہے اور انسان کی آنکھ ہر وہ چیز دیکھ لے گی جو وہ رات کی تاریکی میں نہیں دیکھ سکتی۔ جو اعمال دنیا میں ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے وہ تمام ظاہر و آشکار ہو جائیں گے ایک جگہ پہ، اور ہر وہ چیز ظاہر ہو جائے گی کہ جس کا انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ دنیا ظلمت کدا ہے، کسی کو دوسرے کے باطن کی خبر نہیں بلکہ اپنے باطن سے بھی بے خبر ہے، لیکن قیامت حقیقی دنیا ہے، اس میں آفتاب حقیقت روز قیامت 50,000 سال کے برابر چمکتا رہے گا تاکہ ہم سمجھ لیں کہ میں کیا تھا، میرے دوسرے ساتھی کیا تھے، اور اس میں پہلا موقف حیرت ہے، جیسا گزرا ہے کہ انسان کئی سال تک قبر کے کنارے حیران کھڑا رہے گا۔ اس حالت میں خوف کی وجہ سے سوائے ہمیں کے کوئی آواز نہیں سنیں گے اور آواز دینا چاہیں گے مگر اس کے دل خوف کے مارے گلے کو آ چکے ہوں گے، کسی کے گلے سے آواز نہیں نکل سکے گی۔ پھر موقف صحبت ہوگا، ایک دوسرے سے احوال پرسی کریں گے، اسی طرح ایک کے بعد دوسرا موقف گزرتا رہے گا، تمام لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے، اس کے بھائی بھائی سے، ماں باپ اور اہل و عیال سے بھاگے گا۔ یہ وہ دن ہے کہ کوئی شخص بھاگ نہیں سکے گا اور فرشتے ہر طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گے۔ اسے جن و انس اگر تم طاقت رکھتے ہو بھاگنے کی تو بھاگ جاؤ آسمان و زمین سے۔ تب انسان یہی کہے گا کہ کہاں بھاگ سکتا ہوں؟ ہرگز کوئی نہیں بھاگ سکتا سوائے پروردگار عالم کے حضور کھڑا ہونے کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ پھر سوال کا موقف آئے گا، ہر شخص اپنے دوستوں رشتہ داروں سے سوال کرے گا کہ کچھ نیکیاں مجھ دے دو۔ باپ اولاد پہ احسان جتائے گی، تیرے لیے کتنی تکلیفوں کے ساتھ سہولتیں مہیا کی، خود نہیں کھانا کھاتا تجھے دیتا تھا، اب ایک نیکی تو دے دو۔ بیٹا کہے گا بابا میں اس وقت آپ سے زیادہ محتاج ہوں، کوئی کسی کی فریاد کی طرف دھیان نہیں دے گا۔ فصل ششم نامہ اعمال۔ قیامت کی ہولناک منازل میں سے ایک منزل نامہ اعمال دیے جانے کا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ اوصاف قیامت میں سورہ تکویر میں فرماتا ہے کہ جس وقت نامہ اعمال کھولے جائیں گے، یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے کہ جس کا اعتقاد رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ کرامن کاتبین اعمال کو لکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ان دونوں فرشتوں کو رقیب اور عتید کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ انسان جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو نیکیوں کے ارادے کو کرتا ہے وہ بھی تحریر کیا جاتا ہے۔ راوی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ نیکی کی نیت کیسے معلوم کرتے ہیں تاکہ وہ تحریر کریں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انسان جس وقت نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے ایک خوشبو بلند ہوتی ہے کہ جس سے یہ فرشتے سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے، اور جب وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے جس سے وہ واقف ہو جاتا ہے۔ انسان جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر وہ ارادے کے مطابق کام بھی کرے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور گناہ اس وقت تک درج نہیں ہوتا جب تک عملی طور پر کیا نہ جائے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 160 سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص نیکی کرے گا اس کو اس کا 10 گنا ثواب عطا ہوگا، اور جو بدی کرے گا تو اس کی سزا اس کو بس اتنی ہی دی جائے گی اور وہ لوگ کسی طرح سنائے نہ جائیں گے۔ لطف خداوندی یہ ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور عقیدتاً سے لکھنا چاہتا ہے تو رقیب اس سے کہتا ہے کہ اس کو مہلت دو، شاید پشیمان ہو کر توبہ کرے،
وہ اس کو 5 یا 7 گھنٹے تک درج نہیں کرتا۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا بے حیا ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں وہ ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ ظاہر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے 2 اعمال نامے ہیں، وہ جس میں نیکیاں ہیں اور وہ جس میں گناہ ہیں، اور ان میں انسان کا ہر فعل درج ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ پھونک بھی کہ جو آگ جلانے کے لیے نکالے جاتی ہے۔ شیخ صدوق اعتقادیہ میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک روز امیر المومنین علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ چند نوجوانوں پر نظر پڑی کہ جو لغویات میں مصروف تھے اور ہنس رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اپنے نامہ اعمال کو ان چیزوں سے کیوں سیاہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، کیا یہ باتیں بھی تحریر ہوں گی؟ آپ نے کہا ہاں، حتیٰ کہ وہ سانس بھی لکھی جاتی ہے جو باہر نکالی جاتی ہے، اس کانٹے کا ثواب بھی جو راستے سے ہٹایا جاتا ہے، وہ پتھر، وہ چھلکا کہ جو لوگوں کے آرام کے لیے راستے سے ہٹایا جائے، یہ معمولی عمل بھی ضائع نہیں ہوتے۔ آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو۔ وہ بچہ کہ جو مدرسہ یا اسکول میں فرسٹ آتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں کو آواز دے کر کہتا ہے کہ آؤ میرے کارناموں کو دیکھو، میں فرسٹ آیا ہوں۔ اسی طرح بروز قیامت مومن اپنے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں لے کے خوشی سے اپنے دوستوں کو آواز دے گا، آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو، میرا نماز، میرا روزہ، میری دوسری اعمال قبول ہیں، میری طرف دیکھو۔ میں دنیا میں اس روز حساب کی ملاقات سے فکر مند تھا، آج میرا حساب پورا ہو گیا ہے، بس وہ شخص خوش بخت ہے اور بہشت میں ہمیشہ آسودہ زندگی میں رہے گا۔ لیکن وہ بدبخت بچہ جو ناکام ہو جائے، وہ گلی کوچوں میں سر جھکائے برے حال میں اپنے مکان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ آرزو کرتا ہے کاش میں مر گیا ہوتا، کبھی اپنے آپ کو حوصلہ دیتا ہے، بس یہی حال اس میں گنہگاروں کا بھی ہے کہ کاش میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، میں اس کی وجہ سے رسوا نہ ہوتا، کاش اپنے حساب سے واقف نہ ہوتا، کیونکہ اس میں سوائے عذاب اور حسرت کے کچھ بھی نہیں۔ کاش وہ موت جس سے میں دنیا میں ڈرتا تھا ہمیشہ کی موت ہوتی، اور اس کے بعد یہ زندگی نہ ہوتی۔ یہ تلخی اس موت کی تلخی سے بھی زیادہ سخت ہے، اور مجھے میرے مال نے جس کو میں نے دنیا میں جمع کیا تھا بے پرواہ نہ کیا، میرا وہ غلبہ اور حکمرانی ختم ہو گئی، اب میں ذلیل و رسوا ہو گیا ہوں۔ وہ شخص کہ جس کو اس کا نامہ اعمال پشت کی جانب سے دیا جائے گا، وہ اس طرح کہ دائیں ہاتھ کو گردن سے باندھ دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ کو پشت کے پیچھے سے، یہ نامہ اعمال پس پشت بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنے نامہ اعمال کو۔ وہ کہے گا میں پشت کے پیچھے سے کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ پھر اس کی گردن مروڑ دی جائے گی، بروایت دیگر کے داڑھی سے اس کے سر کو پیچھے کی طرف کر دیا جائے گا اور پڑھنے کو کہا جائے گا، اور وہ تمام گناہوں کی تفصیل جو کیے ہوں گے پڑھ کے صبورن کی صدا بلند کرے گا۔ وائے ہو ہم پر، اس کتاب کو کیا ہو گیا کہ اس نے کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑی جس کو نہ گناہ ہو، اور وہ اپنے ہر عمل کو سامنے حاضر دیکھیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اعمال ناموں سے انکار۔ بعض روایات سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایسے وقت میں صاف صاف انکار کر دیں گے اور کہیں گے بارے راہا جو اعمال و افعال اس نامے میں ہے یہ ہمارے نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس وقت خلاق عالم کاتبان اعمال کو بطور گواہ پیش کریں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ بارے الہا یہ تیرے فرشتے ہیں، تیرے ہی حق میں گواہی دے رہے ہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے یہ کام ہرگز نہیں کیے، اور وہ اپنے دعوے پر قسمیں کھائیں گے، جیسا کہ قرآن میں سورہ مجادلہ آیت نمبر 18 میں ہے کہ جس دن کے خلاق عالم انہیں مبعوث فرمائے گا تو وہ اعمال بد نہ کرنے پر اس طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے لیے کھاتے ہیں۔ جب ان کی بے حیائی اس حد تک بڑھ جائے گی تو اس وقت خلاق عالم ان کے منہ پر مہرے لگا دے گا، ان کے اعضاء و جوارے پکار پکار کے گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور جو کارستانیاں یہ لوگ دنیا میں کر رہے تھے خود ان کے ہاتھ ہم کو بتائیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اسی طرح ایک اور دوسرے مقام پر سورہ حامیم سجدہ آیت 19 اور 20 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ جس دن اللہ کے دشمن جہنم کے پاس جمع کیے جائیں گے
پھر وہ روکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں، ان کی کھالیں ان بدعملیوں کی گواہی دیں گے، اور وہ اپنے اعضاء سے کیا کہیں گے کہ تم ہم پر کیوں گواہی دے رہے ہو؟ ہمیں اس قادر قیوم نے گویا کیا ہے کہ جو ہر شے کو گویا کرتا ہے۔ اس وقت وہ لوگ لاجواب ہو جائیں گے۔ ان کا یہ انکار اور اصرار ان کی انتہائی حماقت کی دلیل ہے، ورنہ اگر وہ اقرار کر لیتے تو بعید نہیں تھا کہ رحیم و کریم کی رحمت واسعہ ان کے شامل حال ہوتی۔ انوار نعمانیہ میں ایک روایت میں ہے کہ جب اعمال تولے جائیں گے اور آدمی کی برائیاں زیادہ ہوں گی، ملائکہ کو حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو۔ جب ملائکہ اسے لے کے چلیں گے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا، ارشاد قدرت ہوگا پیچھے کیوں دیکھتا ہے؟ عرض کرے گا پالنے والے مجھے تیرے متعلق کی حسن ظن تو نہ تھا کہ تو عاشق آتش میں جھونک دے گا۔ تب ارشاد جلال کی قسم، گو کہ اس نے دنیا میں ایک دن بھی حسن ظن قائم نہیں کیا مگر اب دعویٰ کرتا ہے اسے جنت میں داخل کر دے۔ عیاشی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بروز قیامت ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا اور اسے پڑھنے کو کہا جائے گا، پس اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے، بولنے، چلنے کے جملہ قوی کو جمع کرے گا، پس وہ شخص کہے گا ہائے افسوس میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس میں میرا کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ نہیں چھوڑا مگر اس کا احصاء کر لیا گیا ہے۔ ابن قولو یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے یا زیارت کے سفر میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے بروز قیامت کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا اور وہ بے خوف و خطر داخل جنت ہوگا۔ علامہ مجلسی تحفے میں دو معتبر اسناد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دور دراز سے میری قبر کی زیارت کرے گا ہم اسے بروز قیامت 3 چیزوں سے محفوظ رکھیں گے۔ پہلا، اسے قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے، جبکہ نیکوکار کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں اور برے والوں کو اعمال بائیں ہاتھ میں دے گا۔ دوسرا، پورے صراط کے عذاب سے بھی نجات ملے گی، اور تیسرا، میزان اعمال کے وقت وہ محفوظ رہے گا۔ حق الیقین میں لکھا ہے کہ حسین بن سعید کتاب زہد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مومن کے حساب کا ارادہ کرے گا تو اس کا نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا خود حساب لے گا تاکہ کوئی دوسرا شخص اس کے حساب سے مطلع نہ ہو۔ اللہ اپنے مومن بندے سے کہے گا اے میرے خاص بندے، کیا تو نے فلاں کام بھی کیا تھا؟ تو وہ مومن کہے گا پروردگار میں نے کیے ہیں۔ پس اللہ کہے گا کہ میں نے ان گناہوں کو تیری خاطر بخش دیا ہے، ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ لوگ اس کو جنت میں دیکھیں کہیں گے سبحان اللہ، یہ آدمی کوئی گناہ نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ جس کسی کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش و خرم اپنے اہل خانہ کے پاس جائے گا۔ اس کا مطلب ہے، راوی نے پوچھا کہ حضرت جنت میں اس کے گھر والے کون ہوں گے؟ تو امام نے کہا کہ بروز قیامت اس کے اہل خانہ وہی ہوں گے کہ جو دنیا میں تھے، بشرطے کہ وہ مومن ہوں۔ اگر اللہ کسی برے شخص کا حساب لے گا تو اللہ اس کا حساب اعلانیہ اور اہل محشر کے سامنے لے گا اور اس پر اتمام حجت کرے گا اور اس کے نامہ اعمال کو بائیں ہاتھ میں پسے پشت دے گا۔ وہ ہائے ہلاکت پکارتا ہوا واصل جہنم ہوگا، اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو اس دنیائے فانی کے اندر اپنے اہل خانہ کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت منافقوں اور کافروں کے ہاتھوں کو پس گردن باندھ دے گا۔ وضو کے وقت ہاتھ دھونے کی دعا میں ان دونوں حالتوں کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ دعا کا ترجمہ ہے اے میرے اللہ، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا، ہمیشہ جنت میں جگہ دینا اور مجھ سے میرا حساب جلدی فرمانا۔ اے اللہ، میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں پسے پشت نہ دینا، بروز قیامت میری گردن میں نہ لٹکانا۔ میں آگ کے شعلوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں اس مقام پر سید ابن طاؤس کی روایت کو تبرکاً بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو امام زین العابدین علیہ السلام اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو ان کے جرائم کی سزا نہیں دیتے
بلکہ ان غلاموں اور کنیزوں کے نام ماں اس جرم کی سزا کی ایک رجسٹر میں درج کرتے، بجائے اس کے کہ وہ ان کی غلطی کی سزا اس وقت دیں، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے کی آخری رات کو ان مجرموں کو بلاتے، پھر وہ کتاب کہ جس میں ان کے تمام گناہ درج ہوتے اٹھاتے اور فرماتے، کیا تجھے یاد ہے کہ فلاں دن تو نے فلاں جرم کیا تھا، لیکن میں نے تجھے سزا نہیں دی؟ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے کہ ابن رسول اللہ، واقعی ہم سے یہ غلطی ہوئی، حتیٰ کہ ہر ایک کو بلوا کر غلطیوں کی تصدیق کرواتے، پھر ان کے درمیان کھڑے ہو جاتے اور پکار کے کہتے کہ تم اپنی آوازیں بلند کر کے کہو کہ اے علی ابن الحسین، تیرے پروردگار نے بھی اسی طرح تیرے اعمال گن رکھے ہیں جس طرح تو نے ہمارے اعمال گنے۔ اللہ کے پاس ایسی ہی کتاب موجود ہے جو خود بولتی ہے، اللہ تمہارا کوئی چھوٹا بڑا عمل نہیں چھوڑتا کہ جو اس میں تحریر نہ ہو، اس طرح جس طرح تو نے ہمارے اعمال درج کر رکھے ہیں، تیرے اعمال درج ہیں، جس طرح تو رب سے بخشش اور چشم پوشی کی امید رکھتا ہے وہ تجھے معاف کر دے، اس طرح تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے علی ابن الحسین، تو اپنے اس مقام کو دیکھ کہ جو تجھے بروز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا عادل ہے اور وہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم و ستم نہیں کرتا۔ بس تم ہم سے درگزر کرو اور معاف کرو تاکہ اللہ تجھے قیامت کے دن معاف کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ درگزر اور معاف کرنا کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام غلاموں اور کنیزوں کو متواتر ایسے کلمات کے ذریعے تلقین فرماتے اور ان کے غلام آپ سے یہی کلمات کہتے اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر آپ روتے تھے اور رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے اور کہا کرتے تھے، اے خدایا، تو نے ہمیں معاف کر دینے کا حکم دیا ہے، اے اللہ ہم نے ان لوگوں کے ظلم و ستم معاف کر دیے ہیں، اے اللہ تو بھی ہمارے قصوروں کو معاف فرما کیونکہ تو بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں سوالی کو دروازے سے خالی واپس کرنے سے منع فرمایا ہے، پس تو ہمیں اپنے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہ کر۔ اے اللہ ہم بھی سوالی بن کے تیرے دروازے پر آئے ہیں، تیرے رحم و کرم کی امید رکھتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں نا امید اور تہی دست واپس نہ لوٹا۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام ایسے ہی کلمات کہتے ہوئے غلاموں اور کنیزوں کی طرف منہ کر کے فرماتے کہ میں نے تم سب کو معاف کیا، کیا تم نے بھی میرے قصوروں کو جو میں نے تمہارے ساتھ کی معاف کیا، کیونکہ میں ظالم حاکم ہوں اور خود ایک مہربان عادل حاکم کا محکوم اور رعایا ہوں۔ تو غلام اور کنیز کہتے، اے آقا، ہم نے آپ کو معاف کیا لیکن آپ نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ آپ فرماتے کہ تم کہو، اے اللہ تو علی ابن الحسین کو بخش دے جیسا کہ اس نے ہمیں معاف کیا، اے اللہ تو نے آگ سے چھٹکارا دے جس طرح انہوں نے ہمیں غلامی کی قید سے آزاد کیا۔ آپ کے غلام اور لونڈیاں یہ الفاظ کہتے اور حضرت علی ابن الحسین برابر کچھ عربی کے الفاظ ہیں ان کو ادا کرتے تھے، اللہم آمین رب العالمین، اذهبوا فقد عفوت عنکم واعتقت رقابکم رجاء للعفو وانی واعتق رقبتی۔ پس جب عید الفطر کا دن گزر جاتا تو آپ وہ تمام چیزیں کہ جو ان غلاموں اور کنیزوں کے پاس ہوتی تھیں وہ بخش دیتے اور ان کو دوسروں سے بے نیاز کرتے، اور ہر سال ماہ رمضان کی آخری شب کو کم و بیش 20 غلاموں کو آزاد کرتے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی ہر شب روزہ افطار کرنے کے وقت 7 لاکھ آدمیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، جن میں سے ہر ایک جہنم کا سزاوار اور حقدار ہوتا ہے، اور جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے کہ جتنے تمام ماہ رمضان میں آزاد ہوتے ہیں۔ اور میں اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ دیکھے کہ میں نے دنیا میں اس امید پر اپنے غلاموں کو آزاد کیا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے۔ فرشتے نامہ اعمال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لے جاتے ہیں۔ فرشتے انسان کے نامہ اعمال کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، بعد ازاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی خدمت میں، سب سے آخر حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں۔ امام
دونوں دفتروں کو دیکھتے ہیں اور اپنا نام لیواؤں کے صحیفہ گناہ کو دیکھ کر ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جو خطائیں قابل اصلاح ہیں ان کی اصلاح فرماتے ہیں۔ اسی لیے اپنے شیعوں کو فرماتے ہیں کہ جب تمہارا صحیفہ گناہ میرے پاس آئے تو چاہیے کہ وہ قابل اصلاح ہو، مجموعہ اغلاط ہونے کی وجہ سے ناقابل اصلاح نہ ہو۔ پھر آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہی مطلب اس آیت میں بھی بیان ہے کہ تم برابر عمل کیے جاؤ، تمہارے اعمال کو خدا دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی، اور کچھ خالص مومنین یعنی ائمہ طاہرین بھی دیکھ رہے ہیں۔ فصل ہفتم، میزان اعمال۔ ہر طبقہ فکر نے اپنے اپنے خیال کے مطابق میزان اعمال کے متعلق قیاس آرائی کی ہے۔ بعض کہتے ہیں نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، بعض اعمال کی صورت جسمیہ کے وزن کے قائل ہیں، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اعمال حسنہ کو ایک خوبصورت شکل میں لایا جائے گا اور اعمال سیئہ کو بدصورت شکل میں۔ علامہ نعمت اللہ جزائری انوار نعمانیہ میں فرماتے ہیں کہ اخبار مستفیضہ بلکہ متواترہ سے کہ جو امر صراحتاً ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اعمال مجسم ہو جائیں گے اور خود ہی اعمال بروز قیامت وزن کیے جائیں گے۔ بعض روایت میں میزان اعلیٰ کی جو حد مقرر ہے جس کے مطابق اعمال کو تولا جائے گا وہ انبیاء و اوصیاء کے اعمال ہیں، چنانچہ ایک جگہ زیارت میں ہے السلام علی میزان الاعمال، اور حضرت علی علیہ السلام کو میزان حق کہا گیا ہے۔ اولین و آخرین کی نماز کا میزان حضرت علی کی نماز ہے۔ حضرت صادق آل محمد صلی اللہ آل محمد علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ میزان کہ جس پر مخلوقات کی عبادت و افعال تولے جائیں گے وہ انبیاء و اوصیاء اور آل محمد ہیں۔ روز قیامت دیکھا جائے گا کہ ان کی نماز حضرت علی علیہ السلام کی نماز کے مشابہ ہے۔ خشوع اور خضوع اور صفات کمالیہ کہ جو حضرت علی علیہ السلام کی نماز میں پائے جاتے ہیں ہماری نماز میں بھی موجود ہیں یا نہیں؟ ہماری سخاوت، شجاعت، رحم و کرم، انصاف ان کے افعال کے مشابہ ہے یا نہیں؟ ہمارے افعال ان کے افعال کے مخالف نہ ہوں کہ میزان حق علی سے پھر کر ان کے دشمنوں معاویہ و یزید کے کردار کو اپنا لے، یا اپنے آپ کو ان کے راستے پر چلائے جنہوں نے فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو غصب کیا۔ خلاق عالم سورہ اعراف میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال کا تولا جانا برحق ہے، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اور جس کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ہماری آیات پہ ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ اسی طرح سورہ قاریہ میں بھی خداوند متعال فرماتا ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے، کھڑکھڑا ڈالنے والی تجھے کیا علم کہ کھڑکھڑا ڈالنے والی کیا ہے۔ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، پہاڑ دھنی ہوئی رنگین روئی کی طرح ہو جائے گا، بس وہ شخص کی جس کی نیکیاں وزنی ہوں گی وہ پسندیدہ زندگی گزارے گا، اور جس کی نیکیوں کا وزن کم ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ اور تجھے کیا علم کہ ہاویہ کیا ہے، وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ میزان اعمال کو وزنی کرنے کے لیے محمد و آل محمد پہ صلوات اور حسن خلق سے بہتر کوئی بھی عمل نہیں۔ میں اس مقام پہ صلوات کی فضیلت میں چند روایات نقل کرنا چاہوں گا۔ 3 روایات بما حکایات حسن خلق لکھ کر اپنی کتاب کو فضیلت دیتا ہوں۔ اول شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ بسند معتبر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میزان اعمال محمد و آل محمد علیہم السلام پہ صلوات سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں۔ ایک شخص کے اعمال کا وزن کیا جائے گا جبکہ وہ ہلکے نظر آئیں گے تو صلوات لا کے رکھی جائے گی تو میزان وزنی ہو جائے گا۔ دوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بروز قیامت میزان اعمال کے وقت میں موجود ہوگا، جس شخص کا برائیوں کا پلہ وزنی ہوگا میں اس وقت اس کی صلوات کو کہ جو اس نے مجھ پہ پڑھی ہیں وہ لاؤں گا حتیٰ کہ نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ سوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گناہوں کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ وہ محمد و آل محمد پر بہت زیادہ درود و صلوات پڑھا کرے تاکہ اس کے گناہ ختم ہوں۔
چہارم دعوات راوندی سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب و روز 3 مرتبہ میری حجت اور شوق کے سبب مجھ پہ صلوات پڑھے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ اس شخص کے دن و رات کے گناہوں کو بخش دے۔ پنجم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب اور اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کو میں نے خواب میں دیکھا۔ ان کے سامنے بیر کا ایک طبق پڑا تھا۔ تھوڑی دیر کھانے کے بعد وہ بیر انگوروں میں تبدیل ہو گئے۔ جب تھوڑی دیر کھا چکے تو وہ انگور اعلیٰ قسم کی کھجور بن گئے۔ وہ لوگ ان کو کھاتے رہے۔ پھر میں نے ان کے قریب پہنچ کے پوچھا کہ میری ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، وہ کون سا عمل آپ نے کیا کہ جو سب اعمالوں پر بہتر ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو یہ نعمت ملی؟ انہوں نے عرض کی کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ پر صلوات، حاجیوں کو پانی پلانا اور محبت علی ابن ابی طالب۔ ششم، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ جس شخص نے مجھ پر کتاب میں تحریر کر کے صلوات بھیجی تو جب تک اس کتاب میں میرا نام موجود رہے گا اس وقت تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ہفتم، شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب بھی پیغمبر کا ذکر خیر ہو تو تمہیں آپ پر صلوات پڑھنا چاہیے۔ اس طرح جو شخص 1 مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلوات پڑھے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی 1000 صفوں میں اس پر 1000 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کی صلوات کی وجہ سے تمام مخلوقات اس پہ صلوات بھیجتے ہیں۔ پس جو شخص اس طرف رغبت نہیں کرتا وہ جاہل اور مغرور ہے، اور خدا و رسول اور اس کے اہل بیت ایسے شخص سے بیزار ہیں۔ معانی الاخبار میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے معانی میں روایت کی گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے صلوات کا مطلب رحمت ہے، اور ملائکہ کی طرف سے تزکیہ یعنی بچاؤ، اور لوگوں کی طرف سے دعا۔ اس کتاب میں ہے کہ راوی نے کہا کہ ہم محمد و آل محمد کے لیے صلوات بھیجیں تو آپ نے فرمایا کہ تم کہو صلاۃ اللہ و صلاۃ ملائکتہ و انبیائہ و رسلہ و جمیع خلقہ علی محمد و آل محمد والسلام علیہ و علیہم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ جو شخص یہ صلوات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے اس کے لیے کتنا ثواب ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ہشتم ہے شیخ، آپ نے فرمایا کہ جب شب معراج میں آسمانوں پر پہنچا تو وہاں پر میں نے ایک فرشتہ دیکھا جس کے 1000 ہاتھ اور ہر ہاتھ کی انگلیاں 1000 تھیں، اور وہ اپنی انگلیوں پر کسی چیز کا حساب کر رہا تھا۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ فرشتہ کون ہے، کس چیز کا حساب کر رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ قطرات بارش کو شمار کرنے پہ مامور ہے تاکہ معلوم کرے کہ آسمان سے زمین پر کتنے قطرات گرے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا تو جانتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اب تک کتنے قطرے آسمان سے زمین پر گرے ہیں؟ اس نے کہا اے رسول، مجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا، میں آسمان سے زمین پر نازل ہونے والے تمام قطرات بارش کی تفصیل بھی جانتا ہوں کہ کتنے قطرات جنگلوں میں، کتنے آبادی میں، کتنے باغوں میں، کتنے قطرات شور زمین پر، کتنے قبرستان میں گرے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کے حساب میں قوت یادداشت پہ حیرانی ہوئی۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس قوت یادداشت نیز ہاتھوں اور ان انگلیوں کے باوجود ایک چیز کا شمار میری طاقت و قوت سے باہر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون سا حساب ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کی امت کے لوگ کہ جب ایک جگہ اکٹھے بیٹھ کر آپ کا نام لیتے ہیں اور پھر آپ پہ صلوات بھیجتے ہیں تو ان کی اس صلوات کا ثواب میری طاقت اور شمار سے باہر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ نہم ہے شیخ کلینی روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اس صلوات کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اوصیاء المرضین بافضل صلواتک و بارک علیہم بافضل برکاتک والسلام علیہ وعلیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو اگر ہر جمعے کی عصر کے وقت 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ
ہر بندے کی تعداد کے مطابق نیکیاں جاری کرتا ہے، اس کے اس روز کے اعمال قبول فرماتا ہے، اور یہ بھی وارد ہے کہ اس قدر ثواب ہوگا جس قدر تمام لوگوں کی آنکھوں میں نور ہے۔ دہم مروی ہے کہ جو شخص نماز صبح اور نماز ظہر کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جب تک وہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کو نہ دیکھ لے۔ روایات حسن خلق۔ پہلی روایات انس بن مالک سے منقول ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا۔ آن حضرت کے جسم پر بردی یعنی یمنی چادر تھی کہ جس کے کنارے غلیظ اور پھٹے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اعرابی نے آ کر آپ کی چادر کو اس قدر سخت کھینچا کہ اس چادر کے کنارے تو آپ کی چادر پہ سخت اثر کیا، اور کہنے لگا کہ اے محمد، ان دونوں اونٹوں کو اس مال سے لاد دو، کیونکہ یہ مال خدا ہے نہ کہ تیرے باپ کا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں خاموشی اختیار کی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال خدا ہے اور میں خدا کا بندہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا اے اعرابی، کیا میں تجھ سے قصاص نہ لے لوں؟ تو اعرابی نے انکار کیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کیوں؟ تو اس بدو نے کہا کہ یا حضرت، برائی کا بدلہ برائی سے لینا آپ کا شیوا نہیں ہے۔ انہوں نے مسکرا کے حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور دوسرے پر کھجوروں کو لاد دو اور اس پر رحم کرو۔ میں نے اس مقام پہ اس روایت کو محض تبرکاً ذکر کیا ہے، نہ کہ حضور اور ائمہ ہدیٰ کا حسن خلق بیان کرنا مقصود تھا، کیونکہ خلاق عالم نے جس ہستی کو قرآن پاک میں خلق عظیم کے لقب سے یاد فرمایا ہو، اور علماء فریقین آپ کی سیرت اور فصال حمیدہ کے متعلق بڑی بڑی کتابیں لکھ چکے ہیں، انہوں نے آپ کی صفات کے عشر اشیر کا بھی تذکرہ نہ کیا ہو تو میرا اس باب میں ذکر کرنا سماحت ہوگی۔ یہاں پہ کچھ شعر ہیں کہ جن کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونین اور عرب و عجم کے سردار ہیں، وہ خلق و خلق میں تمام انبیاء سے افضل ہیں اور علم و فضل میں ان کا کوئی ہمسر نہیں۔ تمام دنیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممنون ہے، کیونکہ آپ ہی کی بدولت وہ خشکی اور سمندر سے واقف ہوئے۔ وہ ایسے رسول ہیں کہ جو سوری اور مانوی ہر لحاظ سے کامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا حبیب منتخب کیا۔ آپ کے حسن کا جوہر نہ تقسیم ہونے والا ہے، نہ ہی آپ کے محاسن میں آپ کا کوئی شریک۔ آپ کے متعلق علم کی بار یابی یہاں تک ہے کہ بشر ہیں اور ایسے بشر کے تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہیں۔ عصام بن مطلق شامی سے منقول ہے، وہ کہتا ہے کہ جس وقت میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو میں نے حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کو دیکھا۔ میں آپ کے چال چلن اور نیک کردار سے انتہائی متعجب ہوا، اور میرے اندر حسد پیدا ہوا کہ میں اپنی اس دشمنی کو ظاہر کروں کہ جو ان کے باپ علی علیہ السلام سے تھی۔ بس میں آپ کے نزدیک پہنچا اور کہا کہ کیا تو ہی ابو تراب کا بیٹا ہے؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اہل شام حضرت امیر المومنین کو ابو تراب سے تعبیر کرتے تھے، اور وہ اس نام سے جناب کی تنقیص یعنی برائی کرتے تھے، اور ہر وقت ابو تراب کہا کرتے تھے، گویا کہ ہلیو حلل یعنی کہ لباس آن حضرت کو پہناتے۔ المختصر عصام کہتا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ تو ہی ابو تراب کا بیٹا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، فبالغت فی شتمہ وشتم ابیہ، بس میں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے والد کو گالیاں دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بس آپ نے مجھ پہ رحم اور مہربانی کی ایک نگاہ دوڑائی اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 سے 202 تک پڑھا کہ تو ترگزر اور نیکی کا کام کا حکم دے اور جاہل لوگوں سے کنارہ کر۔ اس آیہ کریمہ میں آن حضرت کے مکارم اخلاق کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو لوگوں کو برے اخلاق پر صبر کرنے کا حکم دیا اور برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینے سے منع فرمایا ہے، اور بے وقوف لوگوں سے کنارہ کش رہنے کا حکم دیا ہے۔ وسوسہ شیطانی سے خدا کی پناہ کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عصام، آہستگی اختیار کر اور اپنے کام کو آسان اور ہلکا بنا، اور اللہ سے میرے اور اپنے لیے بخشش طلب کر۔ اگر تو مدد چاہے گا تو میں تیری مدد کروں گا، اگر تو بخشش کا طلبگار ہے تو میں تجھے عطا کروں گا،
اور اگر نصیحت کا طالب تو میں تجھے نصیحت کروں گا۔ حضرت امام حسین نے چونکہ اپنی فراست و علم امامت سے اس کی شرمندگی کو معلوم کر لیا اور فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 پڑھی کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیہ کریمہ حضرت یوسف کے کلام کی حکایت ہے کہ جو انہوں نے اپنے بھائیوں سے ان کی تقصیرات کی معافی کے وقت ارشاد فرمائی تھی۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو شام کا رہنے والا ہے؟ میں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ شنشنتن عارفها من اخسمن، یہ ایک ضرب المثل ہے کہ جس سے آپ نے مثال دی، جس کا مطلب ہے کہ اہل شام کا ہمیں گالیاں دینا عادت ہے، جس کو معاویہ ان کے درمیان سنت چھوڑ گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ہمیں اور اسے زندہ رکھے، تیری جو حاجت ہے کھلے دل اور خوشی سے مانگ، وہ پوری ہوگی اور تو مجھے انشاءاللہ اس بارے میں اچھا پائے گا۔ عصام نے کہا کہ میں اپنی بے باک امام حسین علیہ السلام کا یہ نیک اخلاق دیکھ کر سخت شرمندہ ہوا اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی اور چاہتا تھا کہ زمین جگہ دے تو گڑ جاؤں۔ بس آہستہ آہستہ کھسکنے لگا تاکہ دوسرے لوگوں کے درمیان چھپ جاؤں اور آپ میری طرف متوجہ نہ ہوں اور مجھے نہ دیکھ سکے، لیکن اس دن کے بعد آپ اور آپ کے والد سے زیادہ اور کوئی میرا دوست نہیں تھا۔ صاحب کشاف نے آیہ شریفہ لا تثریب علیکم اليوم کہ جس کو حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن خلق کی تمثیل کے طور پر بیان فرمایا، اس کا مفصل ذکر کرنا یہاں پر موضوع اور مناسب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب برادران یوسف نے آپ کو پہچان لیا تو اپنے والد بزرگوار کی طرف اپنے بھائیوں کو پیغام دیا۔ برادران یوسف نے کہا کہ جس وقت تو ہمیں صبح و شام اپنے دسترخوان پر بلاتا ہے تو ہمیں اس گناہ اور قصور کی وجہ سے کہ جو ہم نے تیرے ساتھ کیا شرم آتی ہے۔ تو حضرت یوسف فرمانے لگے کہ تم مجھ سے کیوں شرماتے ہو؟ تم ہی تو مجھے اس عزت و شرف پر پہنچانے کا سبب ہو، اگرچہ کہ اب میں مصر والوں پر حکومت کر رہا ہوں، مگر وہ اب بھی مجھے پہلی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے 20 درہموں سے خریدے ہوئے غلام کو اس بلند مرتبے پہ پہنچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے یہ عزت آپ ہی کی وجہ سے پائی ہے اور لوگوں کی نظروں میں آپ ہی کی وجہ سے معزز ہوں، کیونکہ انہوں نے اب پہچان لیا ہے کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور غلام نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد سے ہوں۔ نیز مروی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک دوسرے کو ملے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے بیٹے مجھے بتا کہ تیرے سر پر کیا گزری؟ تو حضرت یوسف نے کہا، اے ابا جان، آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، بلکہ آپ پوچھیں کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تیسری روایت ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اور دوسروں سے مروی کہ مدینہ منورہ میں خلیفہ دوم کی اولاد میں سے ایک شخص موسیٰ کاظم علیہ السلام کو متواتر تکلیف دینے کے در پہ رہتا تھا، آپ کو برا بھلا کہتا اور جب بھی آپ کو دیکھتا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو گالیاں دیتا۔ ایک دن ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس فاسق و فاجر کو مار ڈالیں۔ حضرت نے ان کو اس فعل سے منع فرمایا اور سخت ناراض ہوئے اور پوچھا وہ کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا وہ مدینے کے قریب ایک جگہ پہ زراعت کرتا ہے۔ حضرت اپنے گدھے پہ سوار ہو کر اس شخص سے ملنے کے لیے اس مقام پہ تشریف لے گئے۔ آپ اس جگہ پہنچے جس جگہ وہ آرام کر رہا تھا۔ آپ گدھے پر سوار زراعت میں داخل ہوئے۔ اس شخص نے آواز دے کر کہا، میری زراعت کو خراب نہ کرو۔ آپ اسی حالت میں چلتے گئے یہاں تک کہ اس کے پاس پہنچے اور اس کے پاس بیٹھ گئے اور خوش ہو کر خندِ پیشانی کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے، اور آپ اس سے دریافت کرنے لگے اس کھیتی پہ کتنا خرچ آیا؟ اس نے کہا کہ 100 اشرفی۔ پھر آپ نے پوچھا اس کھیت سے تجھے کتنا پھل ملنے کی امید ہے؟ اس نے کہا میں غیب تو نہیں جانتا۔ پھر امام نے کہا کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیرا کتنا اندازہ ہے جو تجھے پہلے حاصل ہوا؟ اب اس شخص نے کہا کہ میں تو 200 اشرفی حاصل کرتا ہوں۔ بس حضرت نے روپیوں کی تھیلی نکالی کہ جس میں 3000 اشرفیاں تھیں، اس شخص کے حوالے کی اور فرمایا اسے لے اور ابھی تیری کھیتی باقی ہے، اللہ تجھے جب تک تو زندہ رہے گا روزی دیتا رہے گا۔ اس شخص نے آپ کے سر کو بوسہ دیا اور درخواست کی کہ آپ مجھے بخش دیں اور معاف کریں۔ اس پر آپ مسکرائے اور گھر واپس لوٹ آئے۔ پھر اس دن کے بعد لوگ اس شخص کو مسجد میں بیٹھا ہوا پاتے اور جب کبھی بھی اس کی نگاہ آپ کے چہرے پہ پڑتی تو سورہ انعام کی آیت نمبر 125 اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ اس کو ہمیشہ دہراتا، اور اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تیرا واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں پہلے جو کچھ کہا کرتا تھا تم سنتے رہتے تھے اور جو کچھ اب میں کہتا ہوں تم اس کو بھی سنتے ہو۔ پھر اس نے آپ کو دعائیں دینا شروع کی۔ اس پر اس کے ساتھی اس سے جھگڑنے لگے اور وہ بھی ان سے جھگڑنے لگا۔ بس حضرت نے ان لوگوں سے کہا
کہ جو ارادہ تم اس شخص کے متعلق رکھتے تھے وہ بہتر تھا یا جو میں نے ارادہ کیا وہ بہتر ہے؟ میں نے تھوڑی سی رقم کے بدلے اس کی اصلاح کر دی اور اس برائی کو مٹا دیا۔ حکایت حسن خلق۔ ایک دن مالک بن اشتر بازار کوفہ سے گزر رہے تھے اور ان کے جسم پر کھدر کا لباس تھا، امامہ بھی کھدر کا تھا۔ ایک بازاری شخص نے کہ جو آپ کو نہیں پہچانتا تھا حقارت کی نظر سے دیکھا اور ٹھٹھا مذاق کرتے ہوئے آپ کی طرف غلیل سے ایک ڈھیلا پھینکا۔ حضرت مالک خاموشی سے گزر گئے، کوئی بات نہیں کی۔ لوگوں نے اس بازاری سے کہا کیا تو جانتا ہے کہ تو نے کس شخص کے ساتھ مذاق کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں پہچانتا۔ تب انہوں نے اسے بتایا کہ یہ آدمی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا دوست مالک بن اشتر ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص لرزنے لگا، مالک کے پیچھے دوڑا۔ مالک اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ شخص آپ کے قدموں پہ گر پڑا، قدم چومے۔ مالک نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے گستاخی کی، بے ادبی کی، معافی چاہتا ہوں جو مجھ سے آپ کے بارے میں سرزد ہوئی ہے۔ مالک بن اشتر نے کہا کہ کوئی بات نہیں، خدا کی قسم کہ میں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے لیے اللہ سے استغفار کر لی تھی۔ مالک نے حضرت امیر المومنین سے اس قدر اخلاق حسنہ کا درس حاصل کیا کہ سالار لشکر اور بہادر ترین آدمی ہونے کے باوجود بھی اس شخص کی بدتمیزی پر اسے کچھ نہ کہا بلکہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ حضرت مالک اس قدر بہادر اور شجاع تھے کہ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ اگر عرب و عجم کے اندر کوئی شخص قسم اٹھا کر کہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے سوا مالک بن اشتر سے زیادہ کوئی شخص بہادر اور شجاع نہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کی یہ بات سچی ہے۔ میں اس کے علاوہ کیا کہوں کہ اس کی زندگی نے اہل حشام کو مٹا دیا اور اس کی عورت نے اہل عراق کو۔ حضرت علی علیہ السلام ان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اشتر کا میرے نزدیک وہی مرتبہ ہے کہ جو میرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تھا۔ یہ میرا ایسا ہی قوت بازو ہے جیسا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اور حضرت نے اپنے دوستوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کاش میں تم میں ایک یا دو آدمی المختصر مالک ابن اشتر کی جلالت، بہادری، شان و شوکت، حسن اخلاق نے آپ کو بلند مراتب پہ پہنچایا، کیونکہ ایک بازاری آدمی کے استہزاء کرنے سے آپ کی طبیعت پہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا اور نہ ہی آپ ناراض ہوئے، بلکہ وہ مسجد میں پہنچ کر اس آدمی کے لیے نماز اور بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اگر آپ ان کی شجاعت کا اچھی طرح ملاحظہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا اپنے نفس اور خواہشات پہ اس قدر کنٹرول تھا کہ ان کی یہ شجاعت ان کی جسمانی شجاعت سے کہیں زیادہ تھی۔ اور حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ بہادر وہ شخص ہے کہ جو خواہشات نفسانی پہ غالب ہو۔ اگلی حکایت شیخ مرحوم مستدرک کے خاتمے میں افضل الحکماء و متکلمین وزیر اعظم جناب خواجہ نصیر الدین طوسی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن خواجہ صاحب کے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پہنچا جس میں آپ کے متعلق سب و شتم میں ایک بدترین فقرہ یہ بھی تھا کہ اے کلب بن کلب۔ خواجہ نصیر الدین نے اس کاغذ کو پڑھا تو سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اس کا جواب لکھا جس میں کسی قسم کا کوئی برا فقرہ نہیں تھا، اور اپنی عبارت میں تحریر کیا کہ اے شخص تیرا مجھے کتا کہنا درست نہیں، کیونکہ اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں جن پر وہ چلتا ہے، اس کے پنجوں کے ناخن لمبے لمبے ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس میں سیدھے قد والا انسان ہوں، اور یہ بات بالکل روشن ہے کہ نہ تو میرے کتے کی طرح پنجے ہیں بلکہ میرے ناخن تو پوشیدہ ہیں، اور میں تو بولنے اور ہنسنے والا انسان ہوں، اور میری یہ خاص کتے کی خاص کے برخلاف ہے۔ یہ جواب لکھ کر اس کی عدم موجودگی میں اسے اپنا دوست ظاہر کیا۔ اتنے بڑے جلیل القدر محقق سے یہ عظیم خلق کوئی انوکھی بات نہیں۔ علامہ حلی خواجہ نصیر الدین طوسی کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ شیخ اپنے زمانے کے علماؤں سے افضل ترین تھے۔ علوم عقلیہ و نقلیہ، علوم حکمت، احکام شریعہ، مذہب حقہ کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھیں، اور یہ صاحب اخلاق کے لحاظ سے ان تمام بزرگوں سے افضل اور رافع تھے۔ خواجہ طوسی نے یہ تمام اخلاق کے حسنہ اور عمل و کردار ائمہ سے اخذ کیے ہیں۔ کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کسی شخص کو قمبر کو گالیاں دیتے ہوئے سنا؟ قمبر نے بھی ویسا ہی جواب دینا چاہا تو حضرت امیر علیہ السلام نے قمبر کو پکار کے فرمایا مہلن یا قمبر، اے قمبر خاموش رہو، یہ گالیاں دینے والا ہماری خاموشی سے خوار ہوگا، اور اپنی خاموشی سے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھو اور شیطان کو غلبہ دلا کر دشمن کو شکنجے میں پھنساؤ۔ مجھے اس خدا کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر پودے کو اگایا ہے اور جس نے انسان کو خلق فرمایا، مومن کے لیے اپنے حلم سے بڑھ کر خدا کو راضی کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ مومن اپنی خاموشی کے علاوہ اور کسی چیز سے شیطان کو غصہ نہیں دلا سکتا۔ احمق کو شکنجے میں لانے کے لیے جواب میں خاموشی سے بڑھ کر اور کوئی بھی ہتھیار نہیں ہے۔
المختصر مخالف و موافق تمام لوگ خواجہ طوسی کی تعریف کرتے ہیں۔ جرجی زیدان آداب العربیہ کے ترجمے میں تحریر کرتے ہیں کہ آپ کی کتب خانے میں 4 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ آپ علم نجوم اور فلسفے کے امام تھے۔ اسی فارسی کے ہاتھ میں بلاؤ مغلیہ کے بہت سے اوقاف علم کی خاطر وقف کیے اور آپ کھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک روشنی کا مینار تھے۔ اگلی حکایت۔ ایک اور حکایت میں ہے کہ ایک دن شیخ الفقہا حاجی شیخ جعفر صاحب کشف الغطا اصفہان میں نماز شروع کرنے سے قبل غریبوں میں خیرات تقسیم کر رہے تھے۔ جب مال تقسیم کر چکے تو نماز میں مشغول ہو گئے۔ سادات میں سے ایک آدمی نماز کے بعد اٹھا اور شیخ صاحب کے پاس آ کر کہا کہ میرے دادا کا مال مجھے دو۔ آپ نے فرمایا تو دیر سے پہنچا ہے، اب میرے پاس کوئی مال نہیں جو میں تجھے دوں۔ وہ سید غضبناک ہوا اور شیخ صاحب کے منہ پہ تھوک دیا۔ آپ اٹھے، دامن پھیلا کر صفوں میں پھرنے لگے اور فرمانے لگے تم میں سے جو بھی میری داڑھی کو عزیز رکھتا ہے وہ اس سید کی مدد کرے۔ پس لوگوں نے شیخ کے دامن کو رقم سے پر کر دیا اور آپ نے وہ تمام رقم سید کے حوالے کی اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ غور کیجئے کہ شیخ مرحوم کس قدر اخلاق حمیدہ کے مالک تھے۔ یہ وہ بزرگوار ہیں کہ جنہیں حالت سفر میں کشف الغطا جیسی کتاب فقہ میں تحریر فرمائی، اور آپ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر فقہ کی تمام کتب تلف ہو جائیں تو میں اپنی یادداشت کی بدولت رب طہارت سے لے کے باب الدیات تک لکھ سکتا ہوں، اور آپ کی ساری اولاد میں بڑے بڑے جلیل القدر علماء اور فقہا تھے۔ سیقۃ الاسلام نوری آپ کے حالات کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شیخ جعفر کی صبح کے وقت کی مناجات اور آداب سنن اور خضوع میں غور کرے تو اس پر آپ اپنے مخاطبات میں اپنے نفس سے مخاطب ہو کے فرماتے کہ تو پہلے جعفر یعنی چھوٹی ندی تھا، پھر دریا بنا، شیخ جعفر کشتی اور سمندر بن گیا، پھر عراق اور اس کے تمام مسلمانوں کا سردار بن گیا۔ ان کا اپنے نفس سے خطاب ہوتا اس لیے تھا کہ اپنی بزرگی اور عزت ملنے پر بھی میں اپنا ابتدائی تکلیف و مصائب کا زمانہ نہیں بھولا۔ آپ انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت امیر علیہ السلام نے احنف بن قیس کو اوصاف بھی بتائے تھے۔ اس کے بعد فصل ہشتم ہے کہ جو حساب کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ وہ اگلی آڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور عمل پر ثابت قدم رکھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ نیچے کمنٹس میں اپنے تاثرات ضرور لکھیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ تمام سننے والے میری دعاؤں میں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔